معروف سیاسی گھرانے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی باصلاحیت اور تعلیم یافتہ جوڑی سید فخر امام اور سیدہ عابدہ حسین پاکستانی سیاست کے دو ایسے ستارے ہیں جنہوں نے مقامی سطح سے اپنے سیاسی کیریئر کا باقاعدہ آغاز کیا اور نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی پہچان بنے۔ سیدہ عابدہ حسین کو پاکستانی تاریخ میں براہ راست منتخب ہونے والی پہلی خاتون پارلیمنٹیرین کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سیدہ عابدہ حسین نے چیئرپرسن ضلع کونسل جھنگ، متعدد بار ممبر صوبائی و قومی اسمبلی اور وفاقی وزارت کے عہدے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ میں سفارتی ذمہ داریاں بھی سر انجام دیں۔ آئیے ملتے ہیں سیدہ عابدہ حسین سے۔ اوکے جی، ویلکم بیک ونس اگین۔ آپ دیکھ رہے ہیں جاگو دنیا، سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ۔ پیکج آپ نے بالکل دیکھ لیا اینڈ وی آر ویری آنرڈ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سیدہ عابدہ حسین صاحبہ۔ ان سے ہم پولیٹیکل باتیں بھی کریں گے، لیکن میرا فوکس نان پولیٹیکل باتوں پہ ہوگا۔ ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی بہت کچھ جانیں گے، کیوں فاروق؟ جی ہاں بالکل جی، بیگم صاحبہ از ناٹ نیو ٹو دا میڈیا، شی از بین دا انفارمیشن منسٹر آلسو ایٹ ون ٹائم، فیڈرل انفارمیشن منسٹر۔ اس کے علاوہ بہت سے کام جب سے پولیٹیکل لائف میں آئی ہیں بہت سے کام کیے ہیں، امبیسڈر بھی رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر، کیا حال چال ہے بیگم صاحب آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ آئی ایم دا بیٹر فار سیئنگ ٹو ینگ برائٹ attractive faces first thing in the morning. That's a big compliment. Exactly. اچھا میڈم، سب سے پہلا سوال آؤٹ آف کیوریوسٹی آئی وانٹ ٹو آسک دس کوسچن۔ میں آپ کی ریسرچ جب پڑھی تھی، آئی گاٹ دس بک، اس میں ماشاء اللہ سے آپ کی زندگی کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک طرف اگر دیکھیں تو یو بین دی ایمبیسڈر یو ایس کے حوالے سے اگر دیکھیں، اینڈ آپ کی کریڈٹ پہ یہ بات جاتی ہے کہ آپ مسلم ممالک کی پہلی خاتون سفیر رہی ہیں امریکہ کے لیے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایک منجھی ہوئی آپ سیاستدان بھی ہیں۔ تیسری طرف آپ کی پرسنالٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں لائف سٹاک کا بھی آپ کو شوق ہے، گھوڑوں کا بھی بہت شوق ہے۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کا پیشن کیا ہے تو کیا جواب دیں گے اس کا؟ گھوڑے اور لائف سٹاک۔ دیکھیے، ریسنٹلی ایک بڑی آج کل کی معتبر ہستی ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ آج کل بیگم عابدہ حسین ذرا کچھ پیچھے پیچھے چلی گئی ہیں، آپ سیاست میں آگے نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، مجھے ہے جانوروں سے بہت لگاؤ، لیکن مجھے ان جانوروں سے لگاؤ ہے جو فی الواقع جانور ہیں۔ مجھے گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے گائیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ جو اور نسلیں ہوں، جو نسل کوئی اور ہو، حلیہ جانور کا ہو، میں ان سے ذرا گریزا ہوں۔ اچھا بیگم صاحب یہ بتائیے، یہ جو ابھی الیکشن ہوئے 2007 میں، اس میں ایک قسم کا پیپلز پارٹی نے کافی سویپ کیا، obviously گورنمنٹ بھی بنی، بہت سی سیٹس ہوئیں، آپ اور فخر صاحب کو نہیں جیت سکے سیٹ۔ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنی سپورٹ تھی؟ پہلی بات تو یہ بیٹا کہ I wouldn't use the term sweep because sweep ہوتا ہے when you win a strong majority. Strong majority. Pakistan People's Party did not win a majority. Okay. We didn't even win a simple majority. اور اتفاق کی بات ہے کہ جو میری لاسٹ ملاقات ہوئی تھی بی بی شہید سے، وہ 14 دسمبر کی رات کو ہوئی تھی، اور 27th she was gone. تو 14 کو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ how we doing. تو میں نے کہا کہ I think we're kind of pulling through probably a majority at the federal level is my sense, but I think we're losing Punjab. Okay. So that was your based on analysis, not your gut feel. Look, I'm a political worker, so it's a question of gut and brain. Okay. Okay. You know, there are so many compeers that are talking about politics, which if I may say so, is based neither on gut nor on brain. So, if I may say so. So, mera ye hai ki, you know, I've done nothing but politics all my life and I grew up in a political household. So, uske saath ek analysis کرنے کے لیے، سینسیبل انالیسس کرنے کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے، پھر انسان کی اپنی تنبیتی ہوتی ہے۔ تو پھر جیسے ہر پیشے میں ہوگا کہ آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ اگر یوں ہوا تو پھر
उसका रिजल्ट ये निकलेगा. जैसे आप कंपेयर हैं एंड यू आर अ सक्सेसफुल वन, तो जब कोई आता है स्टूडियो में तो आप एंटिसिपेट करते हैं कि is this person comfortable or does he need to be put at ease? So it's like that with any profession, including politics, if you do nothing else. So ये था कि मेरा जो बीबी बेनज़ीर, like myself, you see, she'd grown up in politics and she had matured in politics. So she had understood, we both जितना अरसा हम फासले पे रहे, लेकिन जब करीब आए तो दोस्ती हो गई, इसलिए कि हमारे बहुत से तासुरात कॉमन थे. सो तासुर जो था वो ये था कि मैं समझती थी कि वो एक बहुत मंझी हुई सियासी कारकुन है और वो भी शायद समझती थी कि मैं भी सियासी कारकुन हूँ. सो इसलिए उनने मुझसे ये सवाल किया, तो मैंने उनको अपना जो एक सियासी कारकुन का एक तजुर्बा और तज्जिया होता है, वो दोनों बातें यकसां चलती हैं, तज्जिया तजुर्बा. तो वहाँ मैंने ये अर्ज़ की कि मेरा ख्याल है हम पंजाब लूज़ कर रहे हैं लेकिन हम फेडरेशन में इंशाल्लाह जीतेंगे. तो बीबी ने कहा कि क्या ख्याल है तुम्हारा, हमारी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी आएगी? मैंने कहा नहीं, मेरा ख्याल है कि वी विल बेयरली मेक इट इनटू अ मेजॉरिटी इन द फेडरेशन. तो उन्होंने कहा कि यू नो आबिदा, if we don't get a clear majority in the federation and if we don't get Punjab, I don't know whether it will be worth our while to form government. Because 1988 में मैंने बीबी को कहा था don't form government. मैडम इसी बात को यहीं पे कंटिन्यू करेंगे. We need to take a short break. ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें. Stay tuned, keep watching जागो दुनिया. Good morning to you. Jago,